ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا، ترس آتا ہے ہمیں، اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائیں. بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا، وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی. انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے، بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے، اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے وہ. اس پہ لوگوں نے میم بنائی ہے. مودی نے کہا نا کہ ہم ہی پہ حملہ کر دیا، اس پہ زبردست میم بنی ہے. ایک نے کہا تو مزہ آیا یار، بہرحال مزہ بہت آیا، خاندانی کام ہو گیا. خیر پاکستانیوں نے بھی تو بہت دنوں بعد کوئی خوشی دیکھی ہے نا. ہر وقت الٹی خبریں سن سن کے یہ ہے ایسے ڈپریشن میں جا رہے تھے. ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا، ترس آتا ہے ہمیں یار، بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. ان کے جینے کی عمر تھی، اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائیں. یہ کیا کریں؟ ہمیں کھا جائے. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا، یا بھوکے مریں گے، یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جایا کرو ان کو ذبح کر کے، اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا، یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے، یا کھاتے ہی نہیں ہو، آپ ان کو جینے دیتے ہو، ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے، اتنی بڑی تعداد میں، اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں، بچڑا تھا بھاگ گیا تھا. ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے. بھاگ گیا، وہ بھاگا وہ غائب، مل ہی نہیں رہا. یعنی کہاں غائب ہو گیا؟ 3-4 دن کے بعد ملا، پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی، وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے، اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ابھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا، ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے، اتنی خوراک ہے اس کی، اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کاٹ کے کھائیں گے نہیں، تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں، زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا، آسٹریلیا میں جا کے دیکھو. آپ آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے، پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے، تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان، بحری جہازوں میں اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی. تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی، اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار، یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے، یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا، پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو، اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے، اتنا چرتا ہے گرینری ختم ہو جائے گی، دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے؟ کھا جایا کرو. آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے نا؟ تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں، بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا، وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی، اور اس کو نہیں کھاتے، تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا 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 نا، آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے، بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے، اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے وہ.
چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع کر. ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جانور سسک سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے ہی وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہیں کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا. یہ ذبح کر کے وہ تڑپ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے, وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے وہ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ؟ انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اونٹ کے بچے لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہار کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے؟ 2000 اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا؟ اتنے گوشت کا آدمی ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس. وہ اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ وہاں کی گورنمنٹ تو اجازت دی بھی ہے, کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے کہیں. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اتنے دلائل قائم کر دیے اور بتایا کہ تم ایک ایک چیز میں میرے محتاج ہو. تو اللہ کی نظر میں اب اگر آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو آپ اتنے بڑے مجرم ہو کہ وہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, ابا کو آپ مانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ابا کی ماننا, ایک ہے ابا ہی کا انکار کر دینا. آپ کہتے ہو ابا آپ جمشید صاحب ہو, آپ ابا نہیں ہو میرے. تو ٹھیک ہے آپ کی نیکیاں, آپ کے ابا کہیں گے میرا بیٹا لوگوں کا خیال کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, لیکن جائیداد سے میں اس کو محروم کروں گا میں, کیونکہ یار میں نے اس کو جنا, اس کو میں نے اس قابل بنایا کہ غریبوں کی مدد کر سکے, دولت بھی اس کو میں نے دی, تو میرا ہی انکار کر دیا. مودی نے کہا ہے نا ہم ہی پہ حملہ کر دیا. وہ سچائی ہے, اے آئی سے بنا ہوا ہے, اوریجنل ہے وہ, اس پہ لوگوں نے میم بنائی ہیں. مودی نے کہا نا کہ ہم ہی پہ حملہ کر دیا,
اس پہ زبردست میم بنی ہے. ایک نے کہا میں دکان میں دوا خریدنے کے لیے گیا, میں نے جب دوا خریدی مجھی سے پیسے مانگ لیے اس نے. ابے تو تم ہی سے ہی مانگیں گے پیسے, خریدی بھی تو تم نے. میں اس گھر میں جو ہے وہ ایسے بہت ساری چیزیں چپکا دی اس کے ساتھ. میں اس گھر میں جھاڑو لے کے گیا, مجھی کو صفائی کرنے کا کہہ دیا اس نے. اتنی تو مودی صاحب آپ نے بھی تو حملہ کیا تھا, تو اب آپ ہی پہ حملہ, تو کسی اور جاپان پہ حملہ کریں گے ہم؟ حملہ آپ کر رہے ہو تو اب جواب میں آپ ہی پہ حملہ کریں گے ہم. یہ تھوڑی کیا حملہ آپ نے کیا ہم چائنا پہ حملہ کر دیں. تو مزہ آیا یار, بہرحال مزہ بہت آیا, ایسا خاندانی کام ہو گیا. خیر پاکستانیوں نے بھی تو بہت دنوں بعد کوئی خوشی دیکھی ہے نا. ہر وقت الٹی الٹی خبریں سن سن کے یہ ہے یہ ہے, ایسے ڈپریشن میں جا رہے تھے. ایک کام خاندانی ہوا, مزہ آ گیا یار. خیر تو اس لیے میرے بھائی, تو جب اللہ کی نظر میں اللہ سب سے پہلے ہے تو پھر نماز بھی سب سے پہلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں, لوگوں کو ٹوپیاں کرنا شروع کر دیں, لوگوں کے بیوقوف بنانا کہ بھئی میں نماز تو چونکہ پڑھتا ہوں تو اتنی بڑی نیکی تو کر ہی رہا ہوں. اللہ نے اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور اللہ کہتے ہیں نماز جو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز اس سے جھوٹ چھڑوا دیتی ہے, بے حیائی چھڑوا دیتی ہے. جو نمازی نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, تو وہ نماز کی ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, ایک فرض پورا کر رہے ہیں, نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ نہیں رہے. کیونکہ